مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں قوم سمود پر آنے والے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ جب قوم کے اندر فحاشی، عیاری، مکاری، اللہ سے دوری، بتوں کی پوجا کرنا، اللہ تبارک و تعالی کو نہ ماننا، یہ چیزیں اضافی طور پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ شیطان اپنی شیطانیت میں پورے چرم پر آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی اس دنیا کے اندر اس قوم پر بھیجتے ہیں۔ وہ نبی آ کر اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں انبیاء کرام کی آمد میں اقوام کی ہدایت کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے اس نظام کے اندر اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ قوم عاد پر عذاب آ گیا تھا۔ کچھ لوگ اس میں سے جو حضرت ہود پر ایمان لے آئے تھے، وہ لوگ بچ گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ وہ پھر مدینہ المنورہ کے قریب ایک مقام پر، حجر مقام پر آ کر بس گئے تھے، اور یوں تو لکھا ہے کہ ان کے تقریباً 1700 شہر اور قصبے تھے۔ بہت بڑے علاقے پر یہ لوگ رہتے تھے۔ پچھلی اقوام کی طرح اس قوم کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے، عمریں ہوا کرتی تھی ان کی، اور ان کے جو شوق تھے ان کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بھی بڑے بڑے محلات بنانے پر یقین رکھتے تھے، یہ بھی بڑے بڑے مکانات بنانے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی بستی کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس بستی پر گزر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کی جانب چلے جا رہے تھے، تو راستے میں یہ بستی آئی، تو وہاں سے حضرات صحابہ کرام نے کچھ پانی وانی لیا پینے کے لیے یا آٹا گوندنے کے لیے، کچھ استعمال کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہاں سے پانی مت لو، یہ وہ علاقہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، بلکہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرو۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جس کنویں سے اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کنویں سے آپ لے سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ پانی لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے کو، اس پانی کو ضائع کرا دیا تھا۔ اس بستی کے لوگ، قوم سمود کے لوگ، وہ گھر بناتے تو وہ گھر کھنڈر ہو جاتا، لیکن اس آدمی کا انتقال نہ ہوتا، وہ نہ مرتا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے پہاڑ کاٹ کر بڑی عالی شان حویلیاں بنانی شروع کر دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ دونوں طرح کے ماہر تھے، وہ پہاڑ کاٹ کر بھی حویلیاں بنا لیا کرتے تھے، اور پلین زمین پر بھی بہت خوبصورت مکانات اور محلات بنانے میں ماہر تھے۔ لیکن کمی ان کی وہی تھی جو پچھلی اقوام کی تھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مان رہے تھے، وہ بھی بتوں کی پوجا پر ہی یقین رکھ رہے تھے، وہ بھی انہیں کی پرستش کر رہے تھے، اور زمین پر برائیاں پھیلا رہے تھے۔ جب وہ برائیاں چرم پر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام، آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک طبیعت
کے مالک تھے. آپ دنگا فساد کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، طرح طرح کے جو علاقائی طور پر فضول امور ہوتے ہیں ان سے آپ پرہیز کرتے تھے. تو جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے تھے تو قوم کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ جو صالح ہے یہ بڑا ہو کر بہت اچھا آدمی بنے گا، لوگ اسے سلام کیا کریں گے، لوگ اس کی عزت و احترام کیا کریں گے، لوگ اس سے اپنے فیصلے کرایا کریں گے. اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو آدمی اچھا آدمی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، طرفداری نہیں کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، گناہوں کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس پر لوگوں کا اعتبار جم جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کہ یہ اچھا آدمی ہے. تو ان لوگوں کا گمان تھا کہ یہ بڑا ہو کر بہت اچھا آدمی بنے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ منظور تھا جس سے بڑا اچھا، بہتر، عمدہ، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس سے زیادہ بہتر دنیا کے اندر آدمی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع کے اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عنایت فرما دی، آپ کو نبی بنا دیا گیا. جب آپ کو نبی بنا دیا گیا، گویا آپ قوم کے ذمہ دار بن گئے، قوم کے رہبر بن گئے، رہنما بن گئے. اب آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف لایا جائے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، لوگوں کو خیر کی، صلاح کی، فلاح کی بات بتانے لگے کہ یہ بت کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. لکھا ہے کہ یہ بت بنانے میں بھی بڑے ماہر تھے، ایسی خوبصورت تصویر بنا دیا کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے کہ اسے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پوچھتے ہو، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تمام جو چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں. اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، اللہ ہی بارش برسانے والا ہے، اللہ ہی زمینوں سے یہ تمام غلہ جات اگاتا ہے. اللہ کی ذات ہی ہے جو پیک پھلوں کے اندر سے چھلکا اتار کر بہت خوبصورت میٹھے رس والے آپ کو پھل عطا کرتا ہے. اللہ ہی کی ذات ہے. دنیا کے اندر آدمی کتنے ہی طرح کے حلوے بنائے اور کتنا ہی اس میں محنت لگائے، چیزیں ڈالے، لیکن وہ اللہ کے جو حلوے بنائے ہوتے ہیں فروٹ کی شکل میں، ان سے زیادہ خوشبودار، ان سے زیادہ ذائقے دار، ان سے زیادہ انسانی بدن کو تقویت دینے والے نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ کی ذات ہے. یہ تمام چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے. وہی حال جو پچھلی اقوام کا حال تھا. وہ پھر یہی کہنے لگے کہ یہ غریب آدمی، یہ نبی، یہ کمزور آدمی، یہ نبی، یہ تو ایک حلقے سے کسی خاندان سے ہے، اس کے آباء و اجداد کا تو بڑا مرتبہ بھی نہیں رہا، یہ نبی. انہیں پھر وہی اشکالات ہونے لگے کہ یہ نبی تو ایسا ہونا چاہیے جسے نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ شادی کی کا اس کا معاملہ بنے، کچھ بھی نہ ہو. وہ یہ طرح طرح کے سوال، اور پھر ہٹ دھرمی، اور پھر وہی انکار، تکبر، بڑائی، تمام چیزیں وہی پچھلی والی پھر ان کے اندر بھی آ گئی. کہنے لگے جی ہم تو امیر آدمی ہیں، یہ غریب آدمی ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے کیا اچھے لگیں گے. اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا، واقعی یہ بہت غلط ہے، تو وہ ہم میں سے امیر لوگوں میں سے کسی کو نبی بنا دیتا، یا کوئی ایسی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا آدمی آتا، فرشتہ آتا جو نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، بس وہ اللہ کا کام کرتا. یہ تمام اشکالات وہ لوگ کرنے لگے اور الٹا ستانے کا کام حضرت صالح علیہ السلام کو کرنے لگے. لیکن اللہ کے جو انبیاء کرام نبی ہوتے ہیں وہ حالات سے گھبراتے نہیں ہیں. حالات سے کسی کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے، حالات سے لڑنا چاہیے. حالات سے لڑیں گے تو کامیابی مقدر ہو. حضرت صالح علیہ السلام لڑتے رہے، وہ ستاتے رہے. حضرت صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے. ایک طویل عرصہ گزر گیا، وہ لوگ نہیں مانے. جب وہ بھی نہیں مانے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو تو نہ ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا.
تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات اس کے سامنے رکھی جائے کہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ طاقت والا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں تمام کی دنیا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، تو جب یہ اتنے دعوے کرتا ہے تو اس کا امتحان لیا جائے، اس کے سامنے کوئی ایسی شرط رکھی جائے کہ آپ اس شرط کو پورا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں۔ آپس میں مشورہ ہوا، مشورے میں کئی ایک چیزیں آئی، تو ایک چیز یہ پاس ہوئی کہ ہم کہیں گے کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے آپ ہمیں ایک اونٹنی نکال کر دکھا دیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان ہو یا جانور ہو، کتنے بھی جانور ہو، سب کا یہی نظام ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ پیٹ سے نہیں، آپ پہاڑ سے نکال کر دکھائیے، یہ پہاڑ ہے سامنے، ہم لوگ سب یہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، پہاڑ سے اونٹنی نکل کر چل کر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے اندر پتھر ہیں، پتھر کے اندر کیڑا ہے، اس کیڑے کو وہاں روزی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ناظم کل کائنات ہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی بعید بات نہیں تھی کہ اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کر دیا تو اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آ گئی۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آ گئی ہے، لیکن ناہنجار قوم، اب اسے کہاں ماننا تھا؟ ان میں سے صرف ایک آدمی نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اللہ کو مانا، اور اس دور میں جو بھی روایات رہی ہوں گی، اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی ان چیزوں کو ماننے کے لیے وہ تیار ہوا۔ باقی تمام لوگوں نے انکار کر دیا، چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں، اب یہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، میں نے آپ نے کہا، میں نے وہ اللہ سے مانگا، اللہ نے عنایت کر دیا، اونٹنی آ گئی۔ لیکن یہ اونٹنی اب آ گئی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ خیال رکھنا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے ستانا، اسے پریشان نہ کرنا۔ میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ اس کے پانی کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، نہ اس کے کھانے کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، نہ اس کے چارے کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، نہ اسے کہیں باندھنے کی کھولنے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمام یہ خود کر لے گی، اللہ کا نظام ہے، یہ چلا لے گے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا بچہ ہے، وہ حاملہ اٹھنی تھی، فوراً اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ اپنا نظام خود دیکھ لیں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جب پانی پینے کی بات آئی تو یہ طے ہوا کہ جو کنواں ہے اس سے ایک دن آپ سب لوگ پانی بھر لیا کریں، ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پی لیا کرے گی۔ جس دن آپ پانی بھریں گے یہ اللہ کی اونٹنی پانی پینے نہیں آئے گی، لیکن جس دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پینے آئے گی تو آپ پانی بھرنے نہیں آئیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اونٹنی جس دن پانی نہیں پینے آئے گی اس دن یہ آپ کو دودھ دیا کرے گی، آپ کو دونوں دن فائدہ ہوگا۔ ایک دن آپ پانی استعمال کیا کریں، اگلے دن کے لیے بھر کے رکھ لیا کریں، اور جس دن یہ نہیں آئے گی اس دن یہ آپ کو دودھ سے سیراب کیا کرے گی۔ اب یہ نظام بہت دن تک چلتا رہا، لوگ ایک دن پانی لیتے، اگلے دن کے لیے بھر لیتے، اور اس دن اونٹنی سے دودھ دھو لیا کرتے، دودھ سے بھی سیراب ہوتے، پانی سے بھی سیراب ہوتے، یہ نظام چلتا رہا۔ اب شیطان کو یہ نظام چلنا کہاں اچھا لگنا تھا، وہ اپنی تغدوں میں لگ گیا، اب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ تو اونٹنی پریشان کر رہی ہے، ایک دن یہ صرف اونٹنی پانی پیتی ہے، ایک دن پوری قوم، تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو، ڈر بھی رہے کہ بھائی جب پہاڑ سے اونٹنی ہمارے سامنے نکلی ہے تو اس کا مطلب یہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے، تو اس سے نقصان پہنچانے پر ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس سے ڈر تو رہے ہیں، لیکن مشورہ بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے پر قتل کیا جائے۔ تو دو آدمی خدار بن سالف اور مزدہ نام کے، یہ دونوں آدمی خوبصورت عورتوں کے لالچ میں آ کر اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔
انہیں لالچ دیا گیا کہ آپ کا نکاح یا آپ کو یہ دو عورتیں اتنی خوبصورت ہیں، آپ اس کو قتل کر دو، یہ عورتیں آپ کی ہو جائیں گی، آپ کو دے دی جائیں گی۔ وہ لوگ اس پر تیار ہو گئے اور انہوں نے جب یہ چراگاہ جائے گی چارہ چرنے کے لیے، آپ اس کو قتل کر دینا۔ وہ دونوں گئے اور بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کو قتل کر دیا، وہ جو بچہ تھا اس نے اپنی ماں کو اونٹنی کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ وہیں سے غائب ہو گیا۔ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ قوم کے لوگ جیسے جیسے دعوت دی جاتی ویسے ویسے نافرمانی کے اندر اور زیادہ بڑھتے جاتے، ماننے کے لیے بالکل تیار نہ ہوتے۔ اب وہ اونٹنی کو قتل کر دیا، یہ ظلم بر بالائے ظلم کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے پریشان ہو کر اوب کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اللہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ نہیں مانیں گے بالکل بھی، آپ انہیں ختم کر دیں، ان پر عذاب بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ 3 دن اپنے گھروں میں آرام کر لیں، 3 دن کے بعد آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد جو صبح ہوئی وہ صبح ان کے لیے آخری صبح تھی، بہت خطرناک صبح تھی، بہت زبردست طریقے سے ایک عذاب آیا۔ کچھ تفاسیر میں لکھا ہے کہ بجلی کڑکنے کی زبردست آواز آئی اور ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور وہ ختم اور چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی طرح کوئی آواز آئی، اس آواز سے لوگ آپس میں ٹکرا گئے اور چکنا چور اور ختم ہو گئے۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ لوگ بالکل تباہ و برباد کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔